السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو اور نظر بد، حقیقت اور علاج۔ زمانہ قدیم سے دور حاضر تک جادو اور اس سے متعلقہ عملیات جو ہیں وہ انسانی معاشرے کا حصہ رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کی کوئی نئی چیز نہیں، ہزاروں سال سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آج بھی مختلف صورتوں میں اس کی موجودگی کا علم اخبار و رسائل اور دیواروں پہ لکھے گئے اشتہارات سے ہوتا رہتا ہے۔ ہر جادو کا توڑ، کالے علم کے ماہر، عامل وغیرہ۔ قرآن و سنت سے لا علمی کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت اپنی پریشانیوں، کاروباری نقصان، باہمی تعلقات کی خرابی، چپکلش اور بیماریوں کا علاج جو ہے وہ جادو، جھاڑ پھونک اور منتر اور تعویذ گنڈوں کو گردانتے ہیں۔ یعنی جب ڈاکٹر سے علاج کر کے تسلی نہیں ہوتی تو پھر ان رستوں پہ چل پڑتے ہیں اور ان سے علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ عموماً جعلی عاملوں کی طرف چل پڑتے ہیں جو روحانی علاج کا جھوٹا دعویٰ بھی کرتے ہیں، انسان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور صحت نام کی بھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن و سنت کو بہترین رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسلام میں جادو کا علاج موجود ہے، لہٰذا پہلے تو اس کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کی ضرورت ہے، اور بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کے پاس بھاگتا رہے، سیلف رقیہ اور دعائیں پڑھ کے اور اللہ کا ذکر کر کے ان چیزوں پر قابو پا سکتا ہے۔ جادو جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر کا لغوی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں، ان لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دے وہ چیز۔ تو علماء نے جادو کی مختلف تعریفات کی، یعنی اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ ہے کیا۔ تو وہ سحر کا جو معنی بیان کرتے ہیں، امام زہری کے نزدیک جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی ایسا طریقہ ہے انسانوں کو نقصان پہنچانے کا کہ جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے موکل کا لفظ سنا ہوگا، تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے۔ تو انسان کے ساتھ جو جن پیدا ہوتا ہے، یعنی جس دن انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ڈے 1 سے لے کر آج تک کے سارے حالات آپ پر جو گزرے ہیں وہ سب کو جانتا ہوتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب دوسرے جنات کو اس شخص پر مسلط کیا جاتا ہے تو وہ اس سے اس کی زندگی کے سارے حالات، واقعات معلوم کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اس کو نقصان دیا جاتا ہے یا اس پر اثر ڈالا جاتا ہے، یا پھر اس سے متعلق خبریں معلوم کی جاتی ہیں۔ امام راضی کے نزدیک جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، یعنی وجہ نہ پتہ چلے اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ جساس رحمہ اللہ نے جادو کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ ہر وہ کام جس کا سبب، یعنی چیز نظر تو آتی ہے، اس کے پیچھے وجہ نہیں پتہ چلتی، اور ذریعہ مخفی ہو، یعنی چھپے طریقے سے کام کیا گیا ہو، اور تصور میں اس کی حقیقت سے ہٹ کر کچھ اور آتا ہو، یعنی چیز کچھ ہو لیکن وہ ہمارے امیجنیشن میں کچھ اور بن رہی ہو۔ یہ ملمہ سازی اور دھوکہ دینے کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا، تو جادوگروں نے کیا پھینکا تھا؟ اپنے انچر پھینکے تھے، رسیاں پھینکی تھی، لاٹھیاں پھینکی تھی، اور وہ کیا بن گئی؟ وہ بنی نہیں تھی، وہ نظر اس طرح آ رہی تھی۔ یعنی چیز کی حقیقت کچھ ہوتی ہے، اصلیت کچھ ہوتی ہے، اور نظر کچھ اور آ رہی ہوتی، تو اس میں دھوکہ ہے، ہیلا ہے۔ تو یہی اصل میں جادو کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ ابن عربی نے جادو کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ جادو کچھ جمع کیا ہوا ایسا کلام ہوتا ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، یعنی جادو کرنے کے لیے اللہ کے سوا دوسرے بتوں یا شیطانوں یا اور ہستیوں کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اس کلام میں تقدیروں اور کائنات کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، تو وہ اس بات سے لوگوں کو پھیرتے ہیں۔ تو سحر کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ کیا ہے کہ جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہم جنوں کو دیکھ نہیں سکتے، لہٰذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج، عقل اور تخیل، امیجنیشن کو متاثر کرتا ہے
تو میڈیکلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ٹینجیبل نہیں ہوتا، وہ دیکھ نہیں سکتے، آپ چھو نہیں سکتے، اس کو کیچ نہیں کر سکتے، وہ کسی مشین میں نظر نہیں آتا، تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس شخص کو بیماری کیا لاحق ہے۔ اس طرح کے عمل جو انسان کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اس کی کیمسٹری پر، اس کے عقل پر، اس کے امیجنیشن، ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ سحر بیسیکلی کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے، نہ اس نیکڈ آنکھ سے نظر آئے، نہ کسی مشین کے ذریعے نظر آئے، نہ کسی اور چیز سے، یعنی وہ انسانوں کو جو سینسز دی گئی ہیں ان سے آگے کام کرتی ہیں۔